اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت آیت کریمہ کے اس حصے میں فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو، فَرُدُّوهُ، پس اسے لوٹاؤ، اسے حل کرنے کے لیے، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَالرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کی طرف، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہت بہتر ہے اور بیعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف پڑ جائے، دینی معاملہ ہے یا دنیاوی معاملہ ہے، انفرادی امر ہے یا گھریلو ہے یا کسی کے ساتھ معاملات معاشرتی معاملہ ہے، اختلاف پڑ گیا، فیصلہ کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرو، قرآن و سنت کے مطابق جو فیصلہ ہو اسی پہ سب راضی ہو جاؤ۔ اسی طرح وہ امور، یہاں شیئن نکرہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اس میں عموم ہے، وہ امور جو صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں مذکور ہے، ان کو حل کرنے کے لیے بھی قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ صراحت کے ساتھ مذکور ہے، مثال کے طور پہ نماز پڑھنے سے پہلے صفائی حاصل کرنا ضروری ہے، وضو کرنا، وضو کس طرح کیا جائے گا؟ قرآن کریم سے ہم پوچھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، جب تم ارادہ کرو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم ارادہ کرو نماز پڑھنے کا تو پہلے اپنے چہروں کو دھوو، وایدیکم الی المرافق، کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھ دھوو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیر دھوو ٹخنوں سمیت۔ تو یہاں طریقہ بتا دیا، صراحت کے ساتھ مذکور ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، ایسے کرنا ہے جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کوئی اور معاملہ ہے، حدیث پاک سے رہنمائی حاصل کریں گے، جیسا کہ قربانی کے مسائل ہے بہت سارے، حدیث پاک میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے احکامات مذکور ہے، تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں گے۔ یا وہ معاملات جو صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہے، تو شیئن میں عموم ہے، ان معاملات کو بھی ان کے جو نظائر ہے ان پر قیاس کر کے حل کیا جائے گا، جس طرح ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ، ان ائمہ کرام نے کیا ہے اجتہاد کر کے اور مسائل کا استنباط کیا ہے، تو اس طرح اس میں عموم ہے، قیاس کی بھی اجازت ہے، قیاس کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ہر معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہو تو اس پہ راضی ہو جاؤ، اس طرح کیا کرو۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی عصبیت کی وجہ سے، ضد بازی کی وجہ سے، یا مال و دولت کی محبت کی وجہ سے قرآن و حدیث میں جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ راضی نہیں ہوتے، نعوذ باللہ۔ مثال کے طور پہ بٹوارے کا معاملہ ہے، والد صاحب فوت ہو گئے، جائیداد کی تقسیم ہے، ترک میراث کی تقسیم ہے، اب جس طرح قرآن و حدیث میں ہے، بڑا بھائی راضی نہیں ہو رہا، میں تو بڑا ہوں، مجھے زیادہ حصہ ملے گا، یا چھوٹا بھائی، وہ والدین کا کچھ لاڈلا تھا والد صاحب کا، جب وہ فوت ہو گئے تو وہ کہتا ہے کہ میں، یہ گھر سارا میرا ہے، وہ اس پہ قابض ہو جاتا ہے۔
کہ اب یہ میرا ہی رہے گا. اس فیصلے پہ جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرو، حل فرما دیں گے اللہ رب العزت. دنیا کی